سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سورہ یونس کا 9واں رکوع اور 11ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومہ۔ فما آمن لموسى تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے، الا ذریۃ من قومہ مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ، علی خوف من فرعون وملئہم فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ اسے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تشریح میں حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین ہے کہ آپ اپنی امت کے ایمان لانے کا نہایت اہتمام فرماتے تھے اور ان کے اعراض کرنے سے مغموم ہوتے تھے۔ آپ کی تسکین فرمائی گئی کہ باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کو پیش آتی رہی ہیں۔ آپ ان لوگوں کے اعراض سے اور ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہاں پہ فرمایا گیا الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لائے۔ تو من قومہ سے مراد کون ہے؟ تو بعض نے کہا کہ من قومہ میں جو ضمیر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ ان ترجمہ اس طرح ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے، جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی، یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ بعض نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ گئے تھے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو فرعونی عورتوں سے تعلقات رکھتی تھیں، جب وہ بچے کو جنم دیتی تو اس کی جان کے اندیشے سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے دیتی تھی۔ ایسے بچے فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، تو وہ بچے جو تھے بنی اسرائیل کے لیکن فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ من قومہ سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ فرعونی اس موقع پر ایمان لائے یہ منظر دیکھ کر، لیکن کل میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ دوسرا یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایمان لائے لیکن فرعون سے اور اس کے درباریوں سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں دین سے ہٹنے پر وہ مجبور نہ کر دیں۔ آگے شاید فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا، یعنی غرور و تکبر کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزر گیا کہ بندہ ہو کر خدا ہونے کا دعوے دار ہو گیا۔ وقال موسیٰ یا قومی، اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ،
اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسلام رکھتے ہو۔ اس بات پر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ کامل ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کامل کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ فقالوا، تو وہ بولے، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں۔ کبھی کبھی امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، اور جو باطل لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں۔ تو ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اسی لیے تو ہم جیت گئے۔ تو اس طریقے سے ظالموں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور وہ پھر اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، اور مزید وہ اپنے ظلم پر پختہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو کیوں فتح ملتی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل نے دعا کی، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم مغلوب ہو جائیں اور ظالم جیت جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، تو اے اللہ ہمیں فتح دے تاکہ ظالموں پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ حق پر کون ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے اور کافروں کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رو ہو، یعنی گھر اس طرح بناؤ کہ گھر قبلے کے رخ پر بنے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ کافر فرعونی انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں شر نہ پہنچائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے عرض کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش عطا فرمائی، واموالا، اور مال دیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، انہیں عمدہ لباس، خوبصورت قالین، قیمتی زیور اور طرح طرح کے اے اللہ تو نے سامان عطا کیے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے مالک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو بہت مال دیا ہے
اور طرح طرح کی خوبصورتیاں اور زینتیں دی ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو دین سے روکتے ہیں اور اس مال کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے، کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے جری ہو کر گناہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ پھل اور کھانے کی چیزیں بھی پتھر بن گئیں، اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کافر، جو بدعقیدہ اپنے مال سے دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو، اس کے مال کی بربادی کی دعا کرنا جائز ہے۔ یعنی ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ، جتنے اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اے اللہ ان کی قوتوں کو، ان کے مالوں کو نیست و نابود فرما۔ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اے اللہ ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور حضرت ہارون نے آمین کہا، تو فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا مانگنے والا ہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہی جائے۔ جس طرح ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں آہستہ، نماز میں ربنا آتینا فی الدنیا دعائیں پڑھتے ہیں آہستہ، رکوع و سجود کی تسبیحات آہستہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح نماز میں آمین بھی آہستہ کہنا چاہیے۔ فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہو دعوت پر اور تبلیغ پر، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ دین کا پیغام پہنچاتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نادانوں کی راہ نہ چلو، جو لوگ قبول دعا میں دیر ہونے کی حکمت نہیں جانتے، ان کی راہ پر نہ چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس دعا کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا جو مانگی ہے، جو مانگتے ہیں فوراً مل جاتا ہے، اور کبھی کچھ تاخیر سے ملتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اس کے بجائے دوسری نعمت مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں ہم نے جو مانگا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اس کے بدلے میں دوسری نعمت بھی نہیں ملتی، بلکہ دعا کی وجہ سے کئی آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا آخرت کے لیے ثواب کے طور پر ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول بظاہر نہ ہوئیں، تو انہیں کل بروز قیامت دعا پر جب ثواب ملے گا تو تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا،
تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی و ظلم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ جب یہ اطلاع فرعون کو ملی تو فرعون بنی اسرائیل کی تعداد سے زیادہ تعداد میں اپنا لشکر لے کر نکلا۔ بعض نے کہا بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی تو اس کی لشکر کی تعداد 12 لاکھ یا اس سے زائد تھی۔ اب ہوا یہ کہ آگے دریا یا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو 12 راستے بن گئے اور پانی دیواروں کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیلی دریا پار ہو گئے اور جب فرعونی وہاں پہنچے تو یہ دیواریں جو پانی کی تھیں وہ ختم ہوئی اور پھر دوبارہ یہ دریا بن گیا تو یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اب میں مر جاؤں گا تو اس وقت یہ ایمان لایا، لیکن عذاب کے فرشتے دیکھ کر اور عذاب دیکھ کر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، یعنی اب وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ فرعون نے اس امید پر کہ اس کا ایمان قبول ہو جائے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن یہ ایمان قبول نہ ہوا، چونکہ فرشتے اور عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان مقبول نہیں۔ اگر حالت اختیار میں وہ 1 مرتبہ بھی یہ کلمہ کہتا تو اس کا ایمان قبول کر لیا جاتا، لیکن اس نے وقت کھو دیا، اس لیے اس سے یہ کہا گیا الآن، کیا اب ایمان لایا، حالت اضطرار میں جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی، تو اس وقت ایمان لاتا ہے۔ الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے نافرمان رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ مروی ہے کہ 1 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اس وقت آئے کہ جب فرعون سے لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، بارشیں بند ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو بارش برسا۔ تو اس نے کہا کہ کل بارش ہو جائے گی۔ پھر یہ پرانے کپڑے پہن کر اور بھیس بدل کر یہ نکلا اور پہاڑوں میں جا کر، غار میں جا کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ تو ہی خدا ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، اور میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہوں، لوگ بارش چاہتے ہیں تو بارش برسا دے۔ وہ اس طرح کی دعائیں کر رہا تھا کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ بڑا گھبرایا کہ مجھے اس حالت میں کسی انسان نے دیکھ لیا، تو فوراً کہا کہ بھئی کیا کام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا پوچھو۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ بتا کہ ایک ایسا غلام جس کی آقا نے مال اور نعمت میں پرورش کی، پھر وہ غلام ناشکری کرے
اور آقا کے حق کا انکار کر دے اور خود آقا ہونے کا دعوے دار بن جائے تو یہ بتائیے اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ فرعون نے جو جواب دیا تو جبریل نے کہا کہ اس کاغذ پہ لکھ دیں۔ تو فرعون نے لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو آقا کہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل وہی تحریر لے کر آئے اور اسے کہا کہ یہ تیری تحریر ہے، تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دیں اور تجھے اتنی لمبی عمر دی، تو نے شکر کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو جائے، یعنی ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ان کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو بنی اسرائیل کو شبہ رہا، ان کے دل میں فرعون کی عظمت اور ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون مر گیا۔ تو اللہ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا اور ان کا یہ خوف اور جو ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھی تھی وہ ختم ہوئی۔ آج بھی مصر میں فرعون کی لاش موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت پر دلیل ہے۔ قرآن نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تیرا بدن بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے تو عبرت کی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔